وسعت سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بادشاہ تھا جو عدل اور انصاف والا بادشاہ تھا، لیکن اسے بیٹیوں سے نفرت تھی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی بیٹی نہ پیدا ہو۔ دوسروں کے بارے میں اس کا کچھ خیال غلط نہیں تھا، لیکن اپنی بیٹی اسے پسند نہیں تھی۔ اس نے اپنے ہاں کہہ رکھا تھا کہ ہماری جتنی بیویاں ہیں ان سے کوئی بھی بیٹی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بیٹا اور بیٹی دینے والا ہے، اور اللہ کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس نے اپنی بیویوں سے کہہ رکھا تھا کہ ہمیں بیٹی نہیں پسند ہے، اگر جس کی بھی بیٹی ہو گئی تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی حاملہ ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ وہ باہر گیا ہوا تھا، کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا، بیوی حاملہ تھی، تو بچے کی ولادت ہوئی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیٹی پیدا ہوئی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی بیوی بہت ڈر گئی، ملکہ بہت ڈر گئی کہ جب بادشاہ دیکھے گا، میرا شوہر دیکھے گا تو میری بیٹی کو قتل کر دے گا۔ اس نے کیا سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی کو یہ اپنی بیٹی دے دیتے ہیں، وہ ہماری بیٹی کو پال لے گی۔ تو اس نے نظر دوڑائی تو ایک بوڑھی دائی تھی، بھروسے کی تھی۔ اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو یہ میری بیٹی ہے، آپ اس کی پرورش کرو، آپ اس کی دیکھ بھال کرو، آپ کو میں یہ ذمہ داری دیتی ہوں، اور جب میری بیٹی بڑی ہو جائے تو پھر میرے پاس لے آنا۔ وہ دائی اماں کو اس نے بیٹی دی اور کچھ رقم اس کو دے دی تاکہ وہ اس کی پرورش میں کوئی کمی نہ رکھے۔ وہ بوڑھی دائی تھی، اس کو لے کے اپنے گھر چلی گئی۔ محل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بیٹی مری ہوئی پیدا ہوئی تھی۔ جب یہ مشہور ہوا، بادشاہ آیا، اس کو بتا دیا گیا کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی تھی جو کہ مری ہوئی تھی، اور دائی اماں نے بھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ سارے کام چپکے سے ہو رہے تھے۔ دائی اماں اس بیٹی کو پالنے لگی، یہاں تک کہ وہ بیٹی جوان ہوتی گئی، بڑی ہوتی گئی۔ ایک عرصہ گزر گیا، جب بیٹی کی عمر 20-21 سال ہو گئی، جوان ہو گئی تھی، تو پھر آئی ایک دن وہ محل کے اندر، وہی دائی اماں، اور اس ملکہ سے کہنے لگی کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے، 20-21 سال کی ہو گئی ہے، بتائیے اگر آپ کا حکم ہو تو میں اس کو محل میں لے آؤں۔ میں نے اس کو بتایا بھی کچھ نہیں ہے۔ کہا ایسا ہے، ابھی آپ اپنے ہی گھر رکھو، اگر آپ یہاں لاؤ گی تو بادشاہ اس کو قتل کر دے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی ایسے ہی مار دی جائے۔ ماں ہوتی ہے نا، اس کو اپنے بچے سے بڑا پیار ہوا کرتا ہے۔ ماں کے سامنے اگر آپ اس کے بچے کو تکلیف پہنچاؤ گے تو وہ سہ نہیں سکتی، اسے برداشت نہیں ہو سکتا۔ ماں ہوتی ہے یار۔ تو اس نے منع کر دیا۔ بادشاہ ایک دن شکار پہ نکلا تھا۔ بادشاہ گیا تھا جنگل کی طرف، شکار کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں اسی بوڑھی دائی کا گھر پڑ گیا۔ بوڑھی اماں کا گھر پڑا تو بیٹی بادشاہ کی وہیں تھی، 20-21 سال اس کی عمر ہو چکی تھی، اور اتنی خوبصورت تھی کہ اس شہر میں اس سے زیادہ کوئی خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ بادشاہ کی جب نظر اس پر پڑی تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ سنو یہ کون لڑکی ہے؟ تو وزیروں نے کہا کہ یہ اس بوڑھی دائی کی بھانجی ہے۔ بوڑھی دائی نے سب کو یہ بتا رکھا تھا کہ میری بھانجی ہمارے یہاں رہتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم سب لوگ کل اس کے یہاں رشتہ لے کے آنا، مجھے یہ لڑکی پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وزیروں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا دن ہوا، وزیر اور سپاہی اور کچھ چند لوگ مل کے اس بوڑھی دائی اماں کے ہاں گئے، اور بوڑھی دائی سے کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت کو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر اجازت دیں تو بادشاہ کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کرا دی جائے۔ بوڑھی دائی نے جب اتنا سنا تو پیروں سے زمین کھسک گئی، کیونکہ اس کو ہی تو معلوم تھا کہ یہ بیٹی اسی بادشاہ کی ہے، اور وہ بادشاہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں یہ رشتہ منظور نہیں کر سکتی، اس لیے یہ میری بھانجی ہے، میں بہت غریب ہوں، میری حیثیت کیا ہے کہ میں اپنی بھانجی کا نکاح بادشاہ کے ساتھ کر دوں۔ وزیر چلے آئے، بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے پھر بھیجا۔ وزیروں نے بڑی منت سماجت کی، بوڑھی کو منایا، لیکن بوڑھی نہیں مانی، کیونکہ وہ کیسے کر سکتی تھی؟ وہ تو اس کا باپ تھا نا بادشاہ، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے نکاح کر سکتا ہے، کیسے شادی کر سکتا ہے؟ بوڑھی تو سب حال جانتی تھی نا،
تو تیسرے دن جب وزیروں نے جا کے بادشاہ سے بتایا کہ بادشاہ سلامت بوڑھی نہیں مان رہی، تو اس نے کہا سنو اب تم جاؤ، وزیروں کو حکم دیا اور کہا بوڑھی اگر نہ مانے تو بوڑھی کو اٹھا کے لانا، دربار میں پیش کرنا، سزا بھی دینا۔ تو وزیر گئے، وزیروں نے بوڑھی کو منایا، بوڑھی نہیں مانی، کہ اسے تو معلوم تھا۔ جب نہیں مانی تو وزیروں نے مارنا شروع کر دیا، بوڑھی کو بہت تکلیف دی، کافی مارا، ایک تو ویسے بھی کمزور تھی، پھر اس کو مزید مارا اور وہاں سے اٹھا کے لائے، دربار میں پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اپنی بھانجی کا نکاح میرے ساتھ کیوں نہیں کرنا چاہتی ہوں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو بوڑھی نے کہا سنو میں اس لیے نہیں کرنا چاہتی ہوں کہ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے، اور آپ ایسا کام کر رہے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی ہی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا میری بیٹی ہے اور میں اس کے ساتھ اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہا تھا، میں اس کے ساتھ شادی کرنے جا رہا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا بات سنو، میری بیٹی تو مری ہوئی پیدا ہوئی تھی، پھر یہ میری بیٹی کہاں سے آئی؟ کہا سنو آپ کی بیوی، آپ کی بیگم نے مجھے پالنے کے لیے رکھا تھا، مجھ سے کہا تھا کہ میری بیٹی کو پال لو ورنہ بادشاہ اس کو مار دے گا، اس کو قتل کر دے گا، اس لیے میں نے آپ کی بیٹی کو پالا ہے اور اس کو بڑا کیا، آج 20-21 سال اس کی عمر ہو چکی ہے۔ بادشاہ نے جب اتنا سنا اس کو بہت غصہ آیا، بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا سنو میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی زندہ رہے، تو اپنی بہن کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار دے، اس کو جنگل لے جا، لے جانے کے بعد اس کی آنکھیں نکال لے اور اس کا خون میرے پاس لے کے آ، اس کی آنکھیں اور خون جب دیکھوں گا تب مجھے سکون ہوگا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی پیدا ہو اور وہ یہاں رہے۔ اور اس بوڑھی کی ہمت تو دیکھو، اس نے میری بیٹی کو پالا ہے، اس بوڑھی کو تو اس نے معاف کر دیا، لیکن بیٹی کے لیے حکم سنا دیا اپنے بیٹے کو کہ لے جا اور اس کو مار کے آ، اس کی آنکھ اور خون میرے پاس لا۔ بیٹا تھا، بہن کو لے گیا جنگل۔ اب بھائی بہن کا پیار امڑ آیا، اور بھائی بہن کا پیار بھی عجیب پیار ہوتا ہے۔ بھائی اپنے بہن کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچ سکتا، اس کو نہیں مار سکتا، بہن اپنے بھائی کے بارے میں کبھی بھی کچھ غلط نہیں سوچ سکتی۔ کبھی بھی کوئی تکلیف بھائی پر آ جائے تو بہن آگے کھڑی ہو جاتی ہے، بہن کبھی برداشت نہیں ہوتی کہ اس کا بھائی پریشانی میں رہے، اور بھائی بھی یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ اس کی بہن پریشانی میں رہے۔ پھر یہاں تو مارنے کا اور قتل کرنے کا مسئلہ تھا۔ جب بادشاہ کا حکم تھا بیٹے کے لیے تو بیٹا کہنے لگا ہے میری بہن تم یہاں سے بھاگ جاؤ، چلی جاؤ، میں تمہیں نہیں مار سکتا، میں تمہاری آنکھوں کو کیسے نکال سکتا ہوں، میں تمہارا قتل کر کے خون لے جا کے ابا کو کیسے دے سکتا ہوں، میں نہیں مار سکتا۔ بہن کہنے لگی بھائی تو اپنی جان جوکھم میں کیوں ڈال رہا ہے، مجھے مار دے، اگر تو مجھے نہیں مارے گا نا تو بادشاہ تجھے مار دے گا، ابا تجھے مار دیں گے اگر تو مجھے نہیں مارے گا۔ اس نے کہا بہن تم مت سوچو اس بات کا، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، میں اس کی بھی ترکیب نکال لوں گا کہ ابا کے سامنے کیسے پیش ہونا ہے اور کیا کرنا ہے۔ بہن نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ بہن چلی گئی جنگل میں۔ اب اس کو اتنا ڈر نہیں لگتا تھا کہ جانور کھا جائے گا یا کیا ہو جائے گا، کیونکہ اسے تو مارنے کا ہی حکم دیا گیا تھا۔ اب یہاں سے تو وہ بچ گئی نا۔ اس کے بھائی نے ایک ہرن کو پکڑا، اس کو مارا، اس کی آنکھیں نکالی اور خون نکال کے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے جلدی جلدی دیکھا، کہا چلو ٹھیک ہے، وہ خون ہرن کا تھا اور آنکھیں بھی ہرن کی تھیں۔ جلدی میں اس نے دیکھا اور کہا چلو ٹھیک ہے، مار دیا، اچھا کیا۔ اب بادشاہ کو یہ یقین ہو گیا کہ میری بیٹی تھی، اس کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ ماں نے جب سنا تو اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، وہ رونے لگی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، تو بیٹے نے چپکے سے آ کے ماں سے کہا ماں آپ چنتا نہ کرو، بیٹی کو مارا نہیں ہے، میں نے بہن کو مارا نہیں ہے، بلکہ بہن کو میں نے نکال دیا، جنگل میں کہہ دیا میں نے کہ تو نکل جا، اور میں ہرن کو مار کے اس کی آنکھیں اور خون لایا ہوں۔ ابا کو یقین ہو گیا کہ میں نے بیٹی کو مار دیا ہے، میں نے بہن کو مار دیا، حالانکہ میں نے ایسا نہیں کیا، کوئی بھائی اپنی بہن کو مار سکتا ہے؟ تو اس کی ماں کو تسلی ہوئی، جان میں جان پڑی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب یہ ادھر یہاں پر جنگل میں اکیلی یہ چل رہی تھی، چلتی گئی، کانٹے دار جنگل تھا، اس کے کپڑے جنگل میں کانٹوں میں ہلکتے پھنستے کافی پھٹ چکے تھے۔ اب اس نے پتوں کو اپنے جسم پر لگایا ہوا تھا، پتوں سے اپنا جسم چھپایا ہوا تھا، بھوکی بھی بہت تھی۔ ابھی وہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن پاک دامن بہت تھی، اللہ سے ڈرنے والی بہت تھی، نیک تھی۔ بیٹھی تھی تو کسی کی آہٹ سنائی دی،
کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈر گئی، اکیلی تھی جنگل میں۔ جنگل میں ویسے بھی اگر کوئی راستہ بھٹک جائے تو پھر بڑا عجیب لگتا ہے۔ پھر وہ تو اکیلی جا رہی تھی، نہ منزل کا پتہ ہے، جانا کہاں یہ کچھ پتہ نہیں۔ بادشاہ کے ظلم سے پریشان ہو کر اپنی منزل کو تلاش کر رہی تھی۔ کیا دیکھتی ہے کچھ گھڑ سوار آ رہے تھے، تو ان کو دیکھ کر وہ ایک گھنے پیڑ پر اوپر چڑھ گئی۔ آنے والا ایک دوسرے ملک کا بادشاہ تھا۔ وہ جنگل میں شکار کے لیے آیا ہوا تھا۔ دھوپ بھی تیزی کے ساتھ تھی۔ وہ آگے اسی درخت کے نیچے لیٹ گیا اور سوچنے لگا، کچھ سوچتا ہوگا۔ اس کا سر اوپر کی اور تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، پتوں کو دیکھ رہا تھا، اس درخت کو دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں نظر اس کی اسی لڑکی پر پڑ گئی۔ جب اس لڑکی پر نظر پڑی، جنگل میں اکیلی لڑکی اور وہ بھی گھنے درخت پر بیٹھی ہوئی، تو وہ جلدی سے اٹھ کے دور کھڑا ہو گیا۔ کہا تم کون ہو؟ کون سی مخلوق ہو جو آپ اس گھنے درخت پر بیٹھی ہوئی ہو؟ لڑکی نہیں بولی۔ کہا اللہ کے واسطے بولو، تم پر کوئی ظلم نہیں کروں گا۔ تم کون سی مخلوق ہو، کون ہو؟ اس لڑکی نے کہا انسان ہوں اور میں بہت ہی ستائی ہوئی ہوں اور آپ کو دیکھتے ہوئے ڈر کے اس درخت پر بیٹھ گئی ہوں، آپ مجھے معاف کیجیے، آپ یہاں سے جائیے۔ اس بادشاہ نے پوچھا آپ بتائیے تو صحیح کہ آپ ہو کون، کہاں سے آئی ہو؟ اس لڑکی نے کہا سب سے پہلے تو آپ جس چادر پہ بیٹھے ہو وہ چادر میرے طرف پھینکو، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میرے کپڑے جو تھے وہ پھٹ چکے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے وہ چادر پھینکی، اس لڑکی کو دی۔ اس لڑکی نے اپنا سطر چھپایا، اپنا جسم چھپا کے نیچے اتری اور کہنے لگی کہ میں بہت ستائی ہوئی ہوں، بہت پریشان ہوں، منزل کی تلاش میں ہوں، لیکن کہیں منزل نظر نہیں آتی، جنگل میں بھٹک چکی ہوں۔ اس بادشاہ نے کہا سنو، اگر میں آپ سے ایک بات کہوں آپ میری بات کو مانو گی؟ اس نے کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں آپ کو دیکھ کر آپ پر فدا ہو گیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے نکاح کر لوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں بھی راضی ہوں، کیونکہ اس کو بھی منزل کی تلاش تھی، اس کو بھی ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو اس کی عزت کے ساتھ اس کو اپنے گھر میں رکھ سکے اور بادشاہ کے ظلم سے اس کو بچا سکے۔ دوسرے ملک کا وہ بادشاہ تھا، بڑا شریف زادہ تھا، بڑا نیک انسان تھا۔ اس نے جب اتنا سنا تو کہا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ۔ وہ اپنے ساتھ اپنے اسی محل میں لے کے آیا اور لانے کے بعد ایک وزیر کو بلایا اور وزیر سے کہا کہ اس لڑکی کو آپ اپنے گھر میں رکھو، یہ آپ کی بیٹی سامان ہے اور کل ہم آئیں گے اور اس لڑکی سے نکاح کریں گے۔ آپ اس کے باپ ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہیں اور جو باپ کا فرض ہوتا ہے وہ آپ ادا کریں۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے حضور، جیسا آپ کا حکم ہے۔ بادشاہ کی یہ بات سن کے وزیر اس لڑکی کو اپنے گھر لے گیا، کھانا وغیرہ کھلایا اور اپنی بیگم سے کہا اس بیٹی کا خیال رکھو، بادشاہ کا حکم ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا دن ہوا، بادشاہ نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا، دونوں محل میں رہنے لگے۔ ایک عرصے کے بعد پھر ان کے یہاں ولادت ہوئی، ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو خوشی کا ماحول تھا۔ بادشاہ نے پوچھا اے میری شریک حیات، آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ۔ کہا ذرا اپنے بارے میں آپ آج بتاؤ، آج تک آپ نے اپنے بارے میں نہیں بتایا اور نہ ہی میں نے پوچھا ہے۔ تو اس لڑکی نے چھپایا اور کہا نہیں آج نہیں بتائیں گے۔ اس نے بتایا نہیں۔ پھر کچھ سالوں کے بعد پھر ایک بیٹا پیدا ہوا، پھر بڑا خوشی کا ماحول تھا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا تو اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ پھر کچھ سالوں کے بعد جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا تب بادشاہ نے اس سے زیادہ زور دیا، پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ تو اس نے اپنی پوری کہانی بتائی کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں، بادشاہ کو بیٹیوں سے نفرت ہے، اس کے جو بھی کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ قتل کروا دیتا ہے۔ یہ تو میری ماں تھی، جب میں پیدا ہوئی تو بادشاہ گھر پہ نہیں تھا، بادشاہ محل میں نہیں تھا۔ جب میں پیدا ہوئی تو میری ماں نے مجھے ایک دائی اماں کے حوالے کر دیا، انہوں نے میری پرورش کی۔ میں ایک غریب گھر میں پرورش کی ہوئی ہوں اور بہت ستائی ہوئی لڑکی ہوں، آپ مجھ سے مت پوچھئے اتنا کچھ۔ بادشاہ نے اس سے کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ آرام سے رہو، لیکن ایک بات سنو میری، آپ کو میں آپ کے والد صاحب کے پاس لے چلوں گا، ان کے محل میں لے چلوں گا۔ جب اتنا سنا لڑکی نے تو اس کے آنسو نکلنے لگے، تیزی سے رونے لگی۔ کہا آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں اس محل میں دوبارہ نہیں جانا چاہتی، میرا باپ بڑا ظالم ہے، مجھے دیکھے گا تو مار ڈالے گا۔ اس کے شوہر نے کہا تم مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہیں کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جب تک تمہیں لوگ مار رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، ستا رہے تھے، جب تک تم
اکیلی تھی لیکن اب میری بیوی ہو چکی ہو اور اب کسی کی ہمت نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ لگائے۔ جب اس کو حوصلہ ملا بادشاہ کی اس بات کو سن کے، اپنے شوہر کی بات سن کے، اس کے جسم میں ایک نئی امنگ اور جان پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا، وکیل کو بلایا اور قاضی کو بلایا۔ ان کی سرپرستی میں قافلہ تیار کیا اور کافی لوگ قافلے میں تھے، اور کہا جاؤ بادشاہ کے ہاں ان کو لے کے جاؤ۔ جب اس کی بیوی نے سنا کہ بادشاہ میرے ساتھ نہیں آ رہا، اس کا شوہر ساتھ میں نہیں آ رہا، کہا تم کیوں نہیں چل رہے ہو؟ کہا میں کہیں کسی کام سے جا رہا ہوں اور راستے میں دوسری یا تیسری منزل میں آپ کو مل جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وزیر، قاضی، وکیل کی سرپرستی میں قافلہ چل دیا۔ جب پہلی منزل پر قافلہ پہنچا تو خیمے لگائے گئے۔ رات ہو چکی تھی، خیمے لگائے گئے، سب لوگوں نے اپنے اپنے خیمے لگا دیے۔ اس لڑکی کا بھی خیمہ لگا دیا گیا۔ اب تو یہ بادشاہ کی بیوی بن چکی تھی۔ اسی کے خیمے کے جسٹ سامنے وزیر کا خیمہ لگنے لگا۔ جب بالکل قریب میں وزیر کا خیمہ لگنے لگا تو اس لڑکی نے کہا کہ وزیر صاحب اب اپنا خیمہ تھوڑی دور پہ لگائیے، تھوڑی دوری پہ لگائیے، آپ کو پتہ نہیں میں بادشاہ کی بیٹی ہوں اور بادشاہ کی بیوی ہوں، آپ ہمارے سائڈ سے خیمہ لگا رہے ہیں، آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ وزیر نے کہا مجھے بادشاہ کا حکم ہے، آپ خاموش رہیں، آپ کی دیکھ بھال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم یہیں پر خیمہ لگائیں گے، آپ ہمیں منع نہ کریں۔ اس لڑکی نے کافی منع کیا لیکن وزیر نہیں مانا، کیونکہ اس کے دماغ میں الگ الگ باتیں چل رہی تھیں۔ جب رات زیادہ ہو گئی تو وزیر اپنے خیمے سے نکلا۔ یہ لڑکی اکیلی تھی اپنے 3 بچوں کے ساتھ، تو رات میں نیند بھی نہیں آئی اسے، الگ الگ خیالات میں تھی، باپ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہاں جا رہے ہیں کیسا کیا ماحول ہوگا۔ رات ہو چکی تھی کافی، وزیر اپنے خیمے سے نکل کے اس کے خیمے میں آ گیا۔ جب وزیر اپنے خیمے سے نکل کے اس لڑکی کے خیمے میں آیا تو لڑکی اٹھ گئی ایک دم اور کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم بادشاہ کی بیوی کے خیمے میں داخل ہو؟ تمہیں معلوم نہیں میں بادشاہی کی بیٹی ہوں اور بادشاہ کی بیوی ہوں، تمہیں یہ خبر نہیں ہے اور تم ہمارے خیمے میں داخل ہو رہے ہو؟ وزیر نشے کی حالت میں تھا، سر پہ خون سوار تھا، وہ اس لڑکی سے بدفعلی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ خبر نہیں، لیکن آج مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لڑکی نے اپنے بڑے بیٹے کو سامنے کیا اور کہا تمہیں اس بیٹے کا واسطہ ہے، اللہ رسول کا واسطہ دیا، قسمیں کھلائیں، لیکن وزیر کے سر پہ خون سوار تھا۔ وزیر نے اپنی تلوار نکالی، بڑے بیٹے کو قتل کر دیا۔ جب بڑا بیٹا قتل ہو گیا تو لڑکی گھبرا گئی، کہا آج یہ وزیر رکنے والا نہیں ہے، یہ ضرور حرکت کرے گا۔ اس نے کہا اچھا سنو، میں وضو سے ہوں، آپ مجھے تھوڑی اجازت دو، میں اپنا وضو توڑ کے آتی ہوں۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ جیسے ہی وہ لڑکی نکلی، خیمے سے نکلی تو دوڑ لگا دی۔ جب دوڑ لگائی تو گھنی جھاڑیوں میں جا کے چھپ گئی۔ وزیر ادھر اس کے انتظار میں تھا اور وزیر کے سر پہ خون سوار تھا۔ وزیر سوچ رہا تھا کہ اب آئے، لیکن وہ گھنی جھاڑیوں میں جا کے چھپ گئی اور لڑکی نہیں آئی۔ کافی دیر وہ انتظار کرتا رہا، پھر وہ باہر نکلا اور ڈھونڈنے لگا، وہ اس جھاڑی جاتا اس جھاڑی، ڈھونڈنے لگا جنگل میں، لیکن لڑکی ایک گھنی جھاڑی میں جا کے چھپ گئی تھی جو وزیر کے ہاتھ نہیں آئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے صبح ہو گئی، سویرا ہو گیا، لیکن لڑکی نہیں ملی۔ جب صبح کا ٹائم ہوا تو لڑکی بھاگتی ہوئی اپنے خیمے میں آئی، وزیر وہاں سے جا چکا تھا۔ پھر یہ قافلہ چلا گیا۔ اب ایسا تھا کہ بادشاہ تو تھا نہیں ساتھ میں، اور یہ وزیر، وکیل اور قاضی انہی کی سرپرستی میں قافلہ چلتا تھا، اور دوسرے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے خلاف بول دے۔ اب کوئی عام انسان وزیر کے خلاف بھی نہیں بول سکتا، قاضی کے خلاف اور وکیل کے خلاف بھی نہیں بول سکتا تھا۔ وزیر کی جو یہ حرکت تھی تو لڑکی نے بھی کسی سے ذکر نہیں کی، کس سے ذکر کرتی؟ تو دوسرا دن ہوا، جب دوسری منزل پر یہ لوگ پہنچے اور قافلے نے پڑاؤ ڈالا، تو اب دوسرے دن جو وزیر تھا اس کا خیمہ بہت دور لگا۔ اس دن وہاں پر وکیل کا خیمہ تیار ہو رہا تھا، تو اس لڑکی نے کہا وکیل صاحب یہاں پر تو ہمارا خیمہ لگا ہوا ہے اور اس کے بالکل پڑوس میں آپ خیمہ کیوں لگا رہے ہو؟ آپ کو پتا نہیں میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں؟ اس نے کہا آپ خاموش رہیے، اس لیے کیونکہ آپ کی دیکھ بھال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لڑکی سمجھ چکی تھی کہ اس کے بھی من میں کوئی کھوٹ ہے۔ لڑکی پوری رات نہیں سوئی۔ جب کافی رات گزر گئی تو وکیل بھی اپنے خیمے سے باہر نکلا اور نکل کے اس لڑکی کے خیمے میں داخل ہوا تو اس کے بھی سر پہ خون سوار تھا۔ نشے کے عادی تو تھے یہ لوگ، نشہ کر کے آیا تھا، وکیل بھی نشہ کر کے آیا تھا، اور اس نے بھی چاہا کہ بدفعلی کروں۔ لڑکی اٹھ کے کھڑی ہوئی، اس نے اپنے جو ایک بیٹا بچا تھا، 2 بیٹے بھی بچے تھے،
تو جو بڑا والا تھا اس کو سامنے پیش کیا، اس کا واسطہ دیا، لیکن وکیل کو بالکل حیا نہیں آئی، وکیل نے تلوار نکالی، اس لڑکیوں کو قتل کر دیا۔